سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پرویز رشید صاحب نے جو سینٹ میں تقریر کی اس کے بعد کیا ہوا، پاکستان بھی چلیں گے، پہلے یہ سن بھی لیتے ہیں، ہمارے بیورو چیف بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ جی، جب تک ہم پاکستان کے تمام شہریوں سے مساوی سلوک نہیں کریں گے، جب تک ریاست پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھے گی اور ایک جیسی توجہ پاکستان کے ہر شہری کو نہیں دے گی تو یہ تفریق برقرار رہے گی، اور اس تفریق کے انتہائی دردناک کہانیاں ہیں جو میرے علم میں بھی آتی ہیں اور آپ کے علم میں بھی آتی ہیں۔ اس عید پہ جو چند روز پیشتر پاکستان میں لوگوں نے منائی، ایک ویڈیو کلپ مجھے موصول ہوا جس میں سرکاری وردی میں ملبوس ایک پولیس مین جو ہے وہ ایک خاتون کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس خاتون سے اس کے عقیدے کے بارے میں سوالات کرنے شروع کرتا ہے۔ جناب والا، یہ کون سی ریاست میں حق کسی کو دیا جائے کہ وہ اس چیز کے لیے جواب دہ ہو جائے کہ اس کے گھر میں جو قربانی کا گوشت آیا ہے اس کا تعلق کس عقیدے سے تعلق رکھنے والوں سے ہے، یا جو گوشت اس نے دوسروں میں تقسیم کیا ہے وہ کس عقیدے کے لوگوں کے لیے تھے۔ ہمارے مذہب میں، مسلمانوں کے مذہب میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تمہیں مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے، تمہیں یتیموں میں تقسیم کرنا ہے، تمہیں بیواؤں میں تقسیم کرنا ہے، تمہیں ان غریبوں میں تقسیم کرنا ہے جو گوشت کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں پر سوال و جواب یہ ہوتا ہے کہ یتیم، مسکین، غریب نہیں، جی آرڈر ان دا ہاؤس اس پلیز۔ کا عقیدہ کیا ہے؟ سردار عمر گورگیج صاحب، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جس کو گوشت دیا جا سکتا ہے یا گوشت نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، لیکن اس طرح کے واقعات ہماری اقلیت جو ہے پاکستان میں رہنے والی اور جن کا عقیدہ اکثریت کے عقیدے سے مختلف ہے، وہ تمام اس طرح کے امتحانوں سے گزرتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہتی، ان کے گھر محفوظ نہیں رہتے، ان کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں، کبھی کسی پر الزام لگتا ہے اور وہ سالہ سال تک جیل میں رہتا ہے، کبھی کسی کو زندگی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس چیز کا بھی عہد کریں کہ یہ پارلیمنٹ ان تمام قوانین کو ختم کرے جن قوانین کے تحفظ کی آڑ لے کر، جن قوانین کا بہانہ استعمال کر کے پاکستان کے شہریوں پر ان کی زندگیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، تاکہ ہم ایک ایسا پاکستان ترتیب دیں، ایک ایسا پاکستان بنائیں جس میں رہنے والا ہر شہری اس ملک کو اپنا ملک سمجھے، جس میں رہنے والا ہر شہری اپنی زبان، اپنے جغرافیے، اپنے عقیدے کی بنیاد پر نہ پہچانا جائے، بلکہ اس کی پہچان صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ پاکستان کا شہری ہے، وہ پاکستان کا ہے اور پاکستان اس کا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت ناظرین، پاکستان اس کا ہے، وہ پاکستانی ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ صرف عبادت گاہیں نہیں، مساجد نہیں، قبرستان محفوظ نہیں، زندہ لوگ محفوظ نہیں، مردہ محفوظ نہیں، اور ایسا خطرناک کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلا گیا جس کی سزا شاید آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن پہ ظلم ہوتا ہے ان کو تو ملتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اوپر ظلم ہوتے ہیں۔ پاکستانی چلیں گے، ہمارے بیورو چیف ہوں گے وہاں پہ، اور وہاں کیا رد عمل ہے ان سے پوچھتے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے پرویز رشید صاحب کی جو بات تھی وہ سنی، اسی سلسلے میں پاکستان چلیں گے، ہمارے بیورو چیف ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو پرویز رشید صاحب نے کہا کہ ایسے قوانین ختم ہونے چاہیے،
اور کیا اتنے آسان ہے یہ قوانین ختم کرنے جتنی مذہبی نفرت وہاں پہ پھیل چکی ہے؟ سر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ جو سینیٹر پرویز رشید صاحب نے سینٹ میں جو خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو ایک اقلیتی جماعت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے بعد ٹی ایل پی کی طرف سے ایک بہت شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے ایک اعلان بھی کیا ہے اور اعلامیہ بھی جاری کیا ہے، اور جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس بات سے بہت زیادہ پریشان بھی ہے اور حیران کن بھی ہے کہ جو نواز لیگ کی حکومت ہے یا نون لیگ کی جو قیادت ہے یا جو دیگر عہدیداران ہیں، ان کی طرف سے اکثر پاکستان میں ہر چند ماہ کے بعد جو ہے وہ قادیانیوں کے متعلق کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ بار بار جو ہے اپنے آپ کو یہ پیش کرتے ہیں کہ جی ہم ایسا کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ ان کو فائدہ ہو۔ تو اس سارے واقعے کو دیکھتے ہوئے جو مرکزی طریقے لبیک پاکستان ہے، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ تمام جو مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، وہ ان کو ناکو چنے چبوانے کے لیے تیار ہیں، ہم اگلی کال آپ کو جلد دیں گے۔ تو ان کے بیان کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ایک بحث اور مباحثہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور تنقید کا خاصا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ اسمبلی سے پاس کیا جائے یا اس کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ بیان تو دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نون لیگ کی حکومت اور یہ جو سینیٹر ہے کیا یہ اس ساری جو ایجیٹیشن ان کے خلاف جو جلوس یا ان کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں کیا یہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ سر یہ بتائیے کہ جس طرح انہوں نے واقعہ بیان کیا، ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، وہ جو گوشت والا قصہ چلا جو پولیس آفیسر پوچھ رہا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے سینٹ میں بات تو کی مگر نام تو وہاں بھی نہیں لیا کہ احمدیوں کے خلاف یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو ضرورت سے یا تو نام لیتے وہاں پہ نا۔ جی بالکل، یہ ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں جو وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں خاتون سے ایس ایچ او جو صدر لالا موسیٰ ہے وہ بات کر رہے تھے کہ کیا جو ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھ کے سنائیں، آپ کے پاس گوشت تو نہیں ہے، کیا آپ کا تعلق قادیانی جماعت کے ساتھ تو نہیں ہے، تو وہ بات بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، تو اسی کا ذکر کیا ہے۔ اور لیکن یہ جو سینیٹر صاحب ہیں انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جو ہے ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، ان کے اوپر ایف آئی آر کرنا، تو اس کے خلاف جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پاکستان میں جو اقلیت ہے ان کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے شہری ہے اور پاکستان کے حقوق کے پاسداری کرنے والے، لیکن انہوں نے براہ راست نام نہیں دیا۔ اور ابھی جو باقی لوگ تھے پارلیمنٹ میں اور جو اس کے بعد اسپیکر صاحب تھے انہوں نے ساری بات کو اس کی سنا ہے اور اس کو وہ کارروائی کا حصہ بنایا، لیکن ان کے بیان کے بعد بہت زیادہ اشتعال انگیزی پائی جا رہی ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ سینٹ میں جو ہے پرویز رشید صاحب نے قادیانیوں کے قانون پر تنقید کرتے ہوئے جو ہے وہ خطاب کیا اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قانون کو ختم کیا جائے، جبکہ ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں سب کے نمائندگان جو ہے ان کو اس کے اوپر فوری نوٹس لینا چاہیے تاکہ وہ بھی اس بات کی طرف دھیان دیں کہ کسی بھی قسم کا جو قادیانیوں کے متعلق قانون بنایا گیا ہے اس میں تبدیلی نہ کی جائے، کیونکہ ہم ہر بات کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن تحفظ ناموس رسالت کے اوپر ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ یہاں پر جو قادیانی ہے وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ جو باتیں اس وقت سینٹ میں چل رہی تھی ان سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، مگر یہ ایک بندے اٹھ کے اس طرح کے بیان دینے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری قومی اسمبلی یا سینٹ کے لوگ بھی ساتھ مل جائیں گے؟ دیکھیں جی جو یہ کاروائی ہوئی ہے یہ تو اب ریکارڈ پہ ساری آ گئی ہے، جو خطاب کیا ہے یہ تو اب وہاں پہ نوٹ ہو گیا، باقاعدہ سرکاری طور پہ جو بھی کاروائی ہوتی ہے اس کے منٹس نوٹس کیے جاتے ہیں، یہ ساری بات آن ریکارڈ آ گئی ہے اور یہ جو خطاب سنا ہے یہ ظاہر ہے پاکستانی میڈیا میں بھی اس کی، سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بات چیت ہو رہی ہے، انٹرنیشنل طور پر کے اوپر بھی اس کی بات چیت ہوگی کہ اسمبلی کی جو ایک ایوان بالا جسے کہا جاتا ہے وہاں پر جو ہے ایک اقلیتی جماعت کے متعلق حقوق کے متعلق بات کی گئی ہے، تو یہ بات تو ریکارڈ پہ ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا اگر اس کے قانون کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی پارلیمنٹیرینس کوئی ایسی طریقے الٹوا یا کچھ ایسی تحریک پیش کرے گا کہ جی کیا اس کو ایسا ہونا چاہیے، اگر تو کوئی شخص اس کے اوپر سیریس ہو کے یا باقی جتنے بھی افراد ہیں وہ ایک
तो वो अपना एक एप्लीकेशन लिखकर बाकायदा तौर पे कार्रवाई के लिए पेश करेंगे, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर वोटिंग होगी और उसके बाद इसके ऊपर बाकायदा बहस की जाएगी। तो उसके बाद बहस करने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि क्या इसको कानून का हिस्सा बनाना है। तो ये बज़ाहिर तो अभी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इनको तनकीद का सामना है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो परवेज रशीद साहब हैं वो दोबारा कुछ ऐसा इसके ऊपर बातचीत करेंगे या कुछ दूसरे पार्लियामेंटेरियन उनके साथ देंगे। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसके अंदर परवेज रशीद साहब बैठे हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, और वहां पर जो है वो TLP कहकर उनको बता रहे हैं कि इन लोगों ने कादियानियों के मतलब बात की है, तो हम इनको जो है जूता दिखा रहे हैं, हम इनको जूतियों का हार भी बनाएंगे, हम इनके साथ जो है मजीद कार्रवाई भी करेंगे और इनके खिलाफ जुलूस भी निकालेंगे। तो बज़ाहिर जो इस वक्त मुल्क में मजहबी तंजीमें हैं वो अभी तक उनमें से जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो TLP है, तहरीक लबैक जो है, और बाकी जो मजहबी जमातें उनकी तरफ से अभी इसके ऊपर कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं आया। लेकिन इस तंजीम की तरफ से ये बात वाज़ेह तौर पे एक तहरीक के तौर पे, एक एहतजाज के तौर पे सामने आई है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बाकी मजहबी जमातें भी इस बात के ऊपर जवाब दें, खामोशी को तोड़े और एक बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक चलाएं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कानून जो है वो नहीं बनेगा जिसके अंदर कादियानियों को रिलीफ मिल सके। सर मुख्तसर बताइए कि जिस तरह उन्होंने कहा कि कई लोग जेलों में चले जाते हैं, कई जान से चले जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जेलों में भी बैठे हुए हैं और जान से भी जा चुकी हैं वहां। जी बिल्कुल, जो है ये आपको काफी अर्सा से तो रिपोर्टिंग आपको बता रहे हैं कि काफी जो तादाद है वो इस कम्युनिटी की जो है वो जेलों में बंद है। जो उसके अलावा जो है वो कराची में जो वाकया हुआ था, जो अहमदिया कम्युनिटी के जो अफराद थे जिनको मॉब ने जो है वो तशद्दुद करके जो मार दिया था, तो वो भी वाकया हुए थे। उसके अलावा एक और फायरिंग का वाकया भी हुआ था गाँव के एरिया में, वो भी आपको बताया था। तो कुछ अफराद वो भी हैं जिनको नमाज जुमा की अदायगी के बाद गिरफ्तार किया गया, कुछ अफराद वो थे जिनको रिलीज कर दिया गया, लेकिन बाकी जो ज्यादातर तादाद है वो जो है मुख्तलिफ जेलों में बंद है, जिनके ऊपर पिछले को 3 से 4 साल से जो है वो ट्रायल केस चल रहे हैं। और बाद केसेस तो ऐसे हैं जिसके अंदर अभी तक रिकॉर्ड ही पेश नहीं हो सका और उसका ट्रायल ही शुरू नहीं हो सका। तो ये मुश्किलात तो बिल्कुल इसी तरह फेस की जा रही है और ये काफी अर्से से जारी है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान की इंतजामिया को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और ये जो ओहदेदारान बैठे हुए हैं, सबको पता है कि ये एक गलत फेल है। बल्कि आज से 2-3 दिन पहले भी सोशल मीडिया पे ये जिक्र किया गया था और टीवी चैनल के ऊपर भी ये बात बताई गई थी कि इंटरव्यू के दौरान कि आप देख रहे हैं कि अगर अहमदिया कम्युनिटी जो है वो उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती की जाती है तो ना वो एहतजाज करते हैं और ना वो कोई ऐसा रद्द-ए-अमल पेश करते हैं, बल्कि वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो फिर भी आप लोग जो है मुसलसल जो है हुकूमत जो है उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत को चाहिए कि अगर वो इंसान है या वो अकलियत में शामिल है तो कम अज कम जो अकलियत को हकूक दिए जाते हैं वही तो उनको देने चाहिए, लेकिन वो आगे से जवाब नहीं देते और हुकूमत उनकी तरफ सीरियस होकर नोटिस नहीं देती। तो इसी वजह से जो अफराद है वो जेलों में बंद है। अगर शफाफ ट्रायल किए जाए और ईमानदारी से केस के फैसले किए जाए, तफ्तीश की जाए, तो सबकी जमानत हो जाएगी और सारे रिलीज हो सकते हैं। ये इंतजामिया को भी पता है, पुलिस हुकाम को भी पता है, तफ्तीशी अफसरान को भी पता है कि ये एक झूठी FIR है, हनी ट्रैप करके ये सारे मामला किए गए हैं। किसी के पीछे मजहबी तंजीम में पैसों के लिए काम कर रही है, किसी के पीछे वकला जो है एक फेम हासिल करने के लिए सारा काम कर रही है। तो देखना ये है कि क्या अब गवर्नमेंट जो है इस सारे मामले को सीरियस तौर पर लेती है, क्या वो अपने अकलीती हकूक अदा करते हुए क्या वो अहमदिया कम्युनिटी को रिलीफ देती है या देने की कोशिश करती है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, अकलियत आप कहीं भी चले जाएं, ये लफ्ज़ मेरा ख्याल है वैसे ही मुनासिब नहीं है। सब पाकिस्तानी है। ये भी परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि हमारी पहचान पाकिस्तान है। आप यूरोप में आ जाएं, कहीं भी चले जाएं, लोग इसी तरह पहचाने जाते हैं। जर्मन, इंग्लैंड इसी तरह एक हमारा या क्योंकि सिस्टम और है। और इसके जो कवानीन के बनाने का मकसद था वो तो आपको पता है कि भुट्टो साहब का कारनामा था, फिर ज़िया-उल हक का कारनामा था। लेकिन जो नुकसान इन कवानीन के ज़रिए हुआ कि पाकिस्तानी एक कौम नहीं बन सकी। पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क हो गया। झूठ, फरेब, सच का नामो निशान नहीं, झूठे केस, झूठी FIR, बेगुनाह लोग जेलों में। और ये जुल्म कोई चंद दिन पहले नहीं हुआ, ये चंद माह नहीं पहले हुआ, ये उस वक्त से हो रहा है जब से ये कवानीन बनाए गए, और उससे पहले भी होता रहा है। ये नहीं कि उस वक्त से हो रहा है। ऐसे तमाम कवानीन को ख़त्म करना होगा। और इस वक्त परवेज़ रशीद साहब ने बयान तो दे दिया
اکثر ایسے بیان دینے کے بعد واپس لے لیے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کب تک یہ چلے گا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.